الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام سچ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ پروگرام کی ابتدا سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہم شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہی اجلاس کی بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے مختلف موضوعات پر پاکستان کا موقف اقوام عالم تک پہنچایا، خصوصاً افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک مضبوط موقف ہے وہ پوری دنیا تک اس تنظیم کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس تنظیم کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ ایران کے صدر جو نو منتخب صدر تھے ابراہیم رئیسی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، ازبکستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، اور یقینی طور پر چونکہ یہ کانفرنس دوشنبے میں تھی تو تاجکستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ بار بار پاکستان افغانستان میں امن کے حوالے سے یہ کہتا رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان ہر صورت میں ایک انکلوسیو پولیٹیکل سٹرکچر، ایک شمولیتی سیاسی ایک انفراسٹرکچر یا سٹرکچر کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ایک انکلوسیو حکومت کا قیام عمل میں آئے، جو مختلف افغان دھڑے ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں تاکہ 40 سال سے جو افغانستان کے اندر ایک جنگ کی کیفیت تھی اور خانہ جنگی کی کیفیت تھی وہ کیفیت اب ختم ہو۔ وہاں پر ظاہر ہے طالبان نے اب حکومت سنبھال لی ہے، امن قائم ہو چکا ہے، لہٰذا پاکستان اور تمام جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں اور پورے اقوام عالم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور مضبوط حکومت کی بنیاد کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے انتہائی اہم خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر پاکستان کی بھرپور کوشش ہے، اور جو پاکستان کا کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک انکلوسیو حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ The transition of Afghanistan from a country dependent upon foreign aid, a war economy, transition from that to a sustainable economy is going to be another huge challenge. It is equally in our interest to ensure that Afghanistan does not again become a safe haven for terrorist entity. An inclusive political structure is vital for peace and national reconciliation. We steadfastly supported the Afghan peace process and always maintained that there was never a military solution. Pakistan remains fully committed to a stable, sovereign and prosperous Afghanistan at peace with itself and its neighbors. پاکستان اپنے عزم پر قائم ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں بھی امن چاہتا ہے، اور وہ تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، اور افغانستان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت دیکھنا چاہتا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے انتہائی محترم 7 کتابوں کے مصنف، ویکلی کالم بھی لکھتے ہیں، جانے مانے جناب سابق سفیر جناب نجم الثاقب۔ نجم الثاقب صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ شکریہ جاوید۔ اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب ارشد محمود چودھری۔ ارشد محمود چودھری اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بلڈنگ کے بالکل سامنے موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ نجم الثاقب صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک تو شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے بارے میں ہمیں بتائیے، یہ ہے کیا، اور پھر آپ نے یہ تمام صورتحال دیکھی، عمران خان نے بڑا ایک پاکستان کا مؤثر موقف بھرپور انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ ویسے کہنے کی بات نہیں ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ اپنے ہی پرائم منسٹر کی آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن جس سفارتی ایکیومن کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ وہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یا سائیڈ لائنز پہ جس طرح آپ نے بتایا گفتگو کی ہے، اور بڑے اہم اور خاص طور پہ تاجکستان کے ساتھ جو بات کی ہے اور پنشیر ویلی کے بارے میں بات کی ہے، وہاں کے لوگوں کے مسائل انہوں نے سنے ہیں، میرے خیال میں عمران خان نے بحیثیت پرائم منسٹر اور ایک ریپریزنٹیٹیو ہمارے پاکستان کا ایک بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کہ ایس سی او کیا ہے، دیکھیے 1996 میں ایک بنتی ہے تنظیم، وہ ہے شنگھائی 5۔ اس میں 5 ممالک ہیں، بنیادی طور پہ 3 سینٹرل ایشین سٹیٹس تھیں، ایک چائنا اور ایک رشیا۔ اب یہ شنگھائی 5 جو ہے جب 2001 آتا ہے تو اس کو
SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किया जाता है, और इसमें वो जो 3 थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उसमें उज़्बेकिस्तान भी आ जाता है। ठीक। 2001 से 2003 तक ये तंजीम जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, और फॉर्मली लॉन्च यूँ समझ लें कि 2003 में होता है। पाकिस्तान इसमें पहले नहीं था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसमें शमूलियत करते हैं बहैसियत एक एक्टिव मेंबर के 2017 में। तो 2017 में न्यू दिल्ली आ गया, इस्लामाबाद आ गया। इस साल यानी 2021 में हम देखते हैं कि ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। अब यह कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो एक्टिव मेंबरान हैं, इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस के यानी हैं मेंबरान, कुछ जो हैं वो गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो ना ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ना उसको एक्टिव मेंबर्स में रखा है, उसकी कोई वजूहात होंगी। तो ये हो गया आपका SCO का। अब इसके जो 3 बुनियादी इन्होंने जो एरियाज किए हैं, इनका तयन किया है कि किन एरियाज में ये तंजीम जो है वो बात करेगी। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें चाइना और रूस साथ हैं। बिल्कुल ठीक। यानी चाइना और रूस जो 2 बड़ी ताकतें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, इसलिए इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। दूसरा इसमें यह है कि इसमें उन्होंने 3 एरियाज शुरू में मुतय्यन किए। पहला है आपका सियासी यानी पॉलिटिकल, ठीक, यानी इस पूरे खित्ते के जो पॉलिटिकल सियासी हालात हैं वो इस तंजीम में डिस्कस होंगे और कोई हल निकाला जाएगा। दूसरा है इसका इकोनॉमिक का, ठीक, कि तमाम किस्म के इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमिक में आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, रोड्स भी आती हैं, बहुत कुछ आपका यानी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका होता है, बिजली पानी भी आता है उसमें। तीसरा और सबसे अहम जो आजकल के अगर आप देखें अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत, तो उसमें सिक्योरिटी भी शामिल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये 3 एरियाज हैं जिसमें ये SCO ने यूँ समझिए कि 2003 या 4 के बाद से अब तक, और ये जो इनकी हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे मीटिंग होती है, ये इसकी सुप्रीम बॉडी है जी। ठीक। होता ये है कि पहले ऑफिशियल्स मुलाकात करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातें होती हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिलते हैं इन सारे मुल्कों के। ये अपने कुछ कागजात तैयार करते हैं, कुछ तजावीज़ तैयार करते हैं, और फिर जब ये हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की आती है उसमें अप्रूवल दिए जाते हैं। ठीक। और फिर इसमें ये होता है, जिस तरह अभी आपने एक स्टेटमेंट सुनवाई कि हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो आपकी एक स्टेटमेंट देते हैं प्लीनरी में, उसको कहते हैं कि जी उसमें आके वो पूरा बताते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने बताया अभी कि जी हम ये चाहते हैं और हमारी तवक्कुआत SCO से ये हैं, और हमारी तवक्कुआत फॉरेन पॉलिसी के खास तौर पे उसमें कि अफगानिस्तान की उन्होंने बात की। तो ये है आपका यानी SCO का जो अच्छा है। जब हम ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अफगानिस्तान में, जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, तो इसका हम क्या मतलब लेते हैं कि जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको मिलाया जाए, आपस में बैठें, बातचीत करें, और जो एक जो आलमी बरादरी की जो एक डिमांड है वो उसके मुताबिक वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए। आलमी बरादरी में इस वक्त जो 2 ममालिक हैं जो कि उसमें ख़ास तौर पे एंटनी ब्लिंकन ने जो पिछले हफ्ते इस यानी सोमवार को जो उन्होंने कहा, जो वज़ीर ख़ारजा स्टेट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने को होमवर्क दिया है पाकिस्तान को, ठीक, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी एक तो इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी इसमें जो धड़े बाकी के हैं, मिसाल के तौर पे ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ाराज हैं, और बाकी जो इनको किया जाए, कुछ ख़वातीन भी रखी जाएं। इसके साथ वो ह्यूमन राइट्स पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, वेमेन्स राइट्स पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, और छोटी बच्चियों के स्कूल जाने पे बड़ा ज़ोर है। बिल्कुल ठीक। ये वो चीज़ें हैं जो कि यूँ समझ लें कि वेस्ट की डिमांड है कि आप ये करें, तब हम आपको लेजिटिमेसी देंगे। इसमें जो बेसिक चीज़ है वो है कि जी ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव होनी चाहिए, जो आपने सवाल पूछा है। उसका मतलब ही ये है कि ब्रॉड बेस्ड हो, जिसमें यह है कि सिर्फ तालिबान ही कैबिनेट मेंबर्स ना हो, उसमें जितने भी फैक्शंस हैं, जिस तरह नहीं होता कोटा सिस्टम होता है कि जी इधर से एक आ जाए, इधर से 2 आ जाए, इधर से 3 आ जाए, एक तनासुब के साथ, एक तनासुब के साथ इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाना। ठीक। अब SCO में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और SCO में जाने के बाद 2-3 चेंजेस आए हैं इस सिलसिले में, इस ज़िमन में जिसमें आप बात कर रहे हैं। पहला चेंज ये आया है, देखिए अभी भी उन्होंने दोहराया, और हम पिछले 20 साल से चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है। बिल्कुल। अब वो दुनिया मान रही है वाकई, और 20 साल रह के अमेरिका यहां से चला गया, खाली हाथ गया, जो भी सारा वो मैस छोड़ गया, लेकिन अब पक्का पता लग गया दुनिया को कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, सियासी हल, जो हम 20 साल से कह रहे थे।
दूसरा हमारी जो पॉलिटिकल सिफारती स्टेटमेंट थी कि वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट चाहते थे हम, अफगान ओन्ड हो, अफगान लेड हो, यानी अफगानिस्तान को अफगानी, जो कि बिल्कुल सही बात है, यानी लॉजिकल बात है कि एक आपका मुल्क है, आप आए। अब इस ब्रॉड बेस्ड पे जो 20 साल तक हम बोलते रहे, अब दुनिया हमें कह रही है कि वो करवा के दे। अच्छा, ये बड़ी आपने एक अहम बात की है, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है और आज उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि हमने ताजिकिस्तान के सदर के साथ मिलके हमने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में ताजिक, हज़ारा, उज़्बक, ये तमाम लोग शामिल हो जाएं और वज़ीर आज़म की कोशिशों से एक तरह से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि अफ़गानिस्तान एक अलहदा सॉवरन एक जो है वो मुल्क है। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मैं या जावेद इकबाल या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी जाएंगे और तालिबान से कहेंगे कि जी ऐसे ऐसे है तो वो मान जाएंगे। बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर मेरे ने उनसे ये वादा किया है ऑन द फ्लोर, ऑन द ऑफिशियल फ्लोर, कि हम कोशिश करेंगे, हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे और जो थोड़ी बहुत वो हमारी बातें सुनते और समझते हैं उनको उसी दरी या यानी पश्तो ज़ुबान में हम उनको बताएंगे कि ये आपके लिए, ये अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के 40 मिलियन लोगों के लिए अच्छा है कि ये आइसोलेशन का शिकार ना हो। और जो 40 साल से चलता आ रहा है एक जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक यानी केओस यानी की सिचुएशन है, हम चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा वाज़े तौर पे कि हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो और उसके पाँव पे खड़ा हो के प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, जो कि वेस्ट ने खास तौर पे रखी है। देखिए, $9 बिलियन तो फ्रीज हो गए अफगानिस्तान के। अब तालिबान अब तकरीबन यानी यूं समझिए कि करीब करीब पहुंच गए हैं इस चीज के कि क्योंकि बिल्कुल अब तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है ना, कि आपने सबसे पहले अपने एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करने हैं। दूसरा ये है कि यूनाइटेड नेशन से लेके तो आपके वेस्टर्न जो आपकी एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, जो अमीर ममालिक हैं, उनसे हमें मदद चाहिए। अफगानी कह रहे हैं। अच्छा, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर ये आई कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि कुछ तालिबान जो लीडर्स हैं उनके जो ट्रैवल बैन था, जो उनकी सफ़री पाबंदियाँ थी उन पर, उनका जो वेवर था उसको बढ़ाया जाए और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अब भी मुज़ाकरात के अमल में, ताकि वो मूवमेंट कर सकें, फ्री कर सकें। तो इस हवाले से हमारे साथ न्यूयॉर्क से अरशद महमूद चौधरी जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं, जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर मौजूद हैं। तो अरशद महमूद चौधरी साहब, बताइएगा कि क्या कहा गया है इस खत में? ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है या लेटर लिखा है जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, उसमें ये क्योंकि अमेरिका अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में वो चाहता है कि थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, यानी कि इन पर रेस्ट्रिक्शन ये 6 मंथ और 7 मंथ में बात वाजे कर सकें कि क्या सेटअप है, कैसे वो चलना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी काउंसिल ने ये वाजे कर दिया है कि जो मिशन है इनका 6 मंथ उनको एक्सटेंशन दी जाए, वहाँ पे दे दी गई है, तो वहाँ पे वो अपना काम जारी रखें। ये ऐसी एविडेंस है कि जनरल असेंबली के इजलास में मेरा ख्याल है कि इस पे कम ही अमल होगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी चाहती है कि अफगानिस्तान का मामला जो है उसको जो है एक्सटेंशन न दी जाए, उसको फिल फॉर जो है उसको एक अमन और पीसफुल जो मामला था उसमें डाल दिया जाए। लिहाजा अमेरिका का जो ये मामला उनकी पॉलिसी है, लेकिन वो भी चाहते हैं किसी तरह वो अफगानिस्तान का मामला है उससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदरूनी मामला भी हैं। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है कि एक्सटेंशन दी जाए, आगे बढ़ाया जाए उसको, जो पहले थे उन पर पाबंदियाँ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो चाहती है किसी तरह इनको इजी जो है रिलीफ दिया जाए, वो हमें बताएं। अच्छा, अरशद महमूद चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अफगानिस्तान की इमदाद के हवाले से भी कॉन्फ्रेंस का पहले कहा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये सोच पाई जा रही है कि पाकिस्तान भी बार बार अपील कर रहा है
کہ جو عالمی برادری ہے وہ افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑے اور اس کی امداد کے لیے جو انسانی بنیادوں پر امداد کی جا سکے وہ کی جائے. تو اقوام متحدہ اس پر بھی آپ کو کمیٹڈ نظر آتی ہے؟ بالکل بالکل، کیونکہ پاکستان نے جو ادھر جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو انہوں نے بڑا اسٹرانگ بنیادوں پہ کیس پیش کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جو بات ہے وہ یہاں پہ سنی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت جو اس کی فرسٹ پریفرنس پہ ہے، جیسے وہ اب ایک ٹائٹل جو پاکستان کی ٹائٹل پہ ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوئی، لیکن جو بھی گورنمنٹیں ہیں دنیا میں وہ چاہتی ہیں کہ امداد کا جو معاملہ ہے اس پہ میرا خیال وہ قدغن نہیں لگائیں گے، کیونکہ آگے آپ کا 2 days جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوگا، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ امداد کے بارے میں جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، بین الاقوامی جو فورسز ہیں، ممالک ہیں، وہ میرا خیال مزید امداد کے لیے جو ہے وہ آگے آئیں گے، وہ دیں گے، کیونکہ انسانی بنیادوں پہ یہ بڑا ایک معاملہ ہے جو یہاں دیکھا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ڈپلومیٹ جو ہیں سفارت خار، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ فرسٹ پریفرنس جو ہے افغانستان میں جو انسانی بنیادوں پہ امداد ہے اس کی ایکسٹینشن، اس کی رسائی ہونی چاہیے، براہ راست اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے وہ کرے، نہ کہ طالبان کے ہاتھ میں دیا جائے. یہ پہلے سے انہوں نے یہ پریفرنس دی ہے کہ جو ایجنسیز ہیں اقوام متحدہ کی وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ عوام تک جائے، وہ دے. یہ ہے یہاں کی صورتحال. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ارشد محمود چودھری اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر نیو یارک میں موجود تھے، وہاں سے ہم سے بات کر رہے تھے، تو اس لیے شاید سائیڈ میں کچھ آوازیں بھی ٹریفک کی آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ ارشد محمود چودھری صاحب. نجم ثاقب صاحب، یہ ایک صورتحال ہے. ایک تو اقوام متحدہ نے بھی پہلے سے اپیل کر رکھی ہے اور وہ تو کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں امریکہ نے بھی اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اس ویور کو بڑھایا جائے. انگیج رکھنا چاہتے ہیں امریکہ، تمام تر تحفظات کے باوجود وہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں طالبان کو بھی. پہلی بات تو جاوید یہ طے کر لیجئے اپنے آپ کے دماغ کو، میرے دماغ کو، ہم سب کو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کی بات ہے یہ امریکہ چلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو یہ کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی کنسنسس اوپینین یہی ہوگی. ہمارے مندوب یا کسی اور یعنی چائنا کے اور اس کے مندوب جو ہیں ان کی باتیں ہوں گی، لیکن جو فیصلہ ہوگا ابھی تک تو پیٹرن یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کو راضی کر لیا، اگر طالبان نے امریکہ کو راضی کر لیا اور یہ ساری قدغنیں اور یہ ساری رکاوٹیں کسی وجہ سے دور ہو گئیں، خاص طور پہ معاشی، تو یونائٹڈ نیشنز کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات جو ابھی ہمارے یہ دوست یعنی نیو یارک سے ہمیں بتا رہے تھے، تو اس میں بڑی کلیئرٹی سے یہ پتہ ہمیں ہونا چاہیے دوسری بات کا. دیکھیے، ایک طرف ہے امریکہ، یو کے اور خاص طور پہ امریکہ جو کچھ شرائط عائد کرنے پہ تلا ہوا ہے. دوسری طرف طالبان ہیں جو اپنی عبوری حکومت بنا چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے دماغ میں افغانستان کو رول کرنا ہے اس طرح سے ان کو کرنے دیا جائے، جس میں کہ وہ انکلوسیونیس نہیں آتی جو کہ امریکہ چاہتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لیٹ سی ہو بلنکس فرسٹ، اس طرح کی بات ہے. اب چونکہ امریکہ دیکھ رہا ہے اس طرح سے، وہ کہتا ہے جب تک یہ نہیں کرو گے میں یہ نہیں کروں گا. طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری ہیومینیٹیرین سچویشن کو تو دیکھیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہو سپر پاور کے سامنے، کوئی اس طرح کا چھوٹا بیچارہ فرجائل ملک جو ہے وہ نیا بنا ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت ہے، تو یہ بڑا ملک جو ہے وہ پریشرائز کرتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ خط لکھا کہ ان کو ویزے پلانے یہ نہیں کرنے، یہ وہ، تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. جس طرح شروع میں ہی بتا دیا، جو ہی ان کی حکومت بنتی ہے، عبوری حکومت بنتی ہے، ساتھ ہی اعتراضات ہمارے واشنگٹن سے شروع ہو گئے. ان کا سپوکس پرسن بول رہا ہے، ان کے وزیر خارجہ بول رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا کہ جی ان کے ایسٹس فریز کر دیے گئے. تو یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اس ایس سی او کی کانفرنس کے بعد جو عمران خان ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں پہ کچھ چیزیں کمٹ کی ہیں، جس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ لاجک تھوڑی سی پرویل کروائیں گے، تھوڑا سا ان کو کراس دا ٹیبل بتائیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. کم از کم انکلوسیو گورنمنٹ کی بات جو ہے
क्योंकि जावेद जब तक लेजिटिमेसी आपको वेस्ट से नहीं मिलती ये तालिबान जो हैं अपनी हुकूमत चला नहीं सकते। ठीक। और इसमें चाहे वो ट्रेड है, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके पास लिथियम है, आपके पास एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, आपके पास ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ये है कि फौरी तौर पे इनको चाहिए कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो रहा है, पाकिस्तान साथ है। आप नोट करें कि चाइना और रशिया अभी भी थोड़ा साइड लाइन पे देख रहे हैं। पाकिस्तान ने यह भी याद रहे कि अभी तक तालिबान की हुकूमत को सरकारी तौर पे तस्लीम नहीं किया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस दफा वो गलती नहीं करना चाहता जो 1996-95 में की थी, जिसमें कि ये है कि हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है, ऑफिशियल पोजीशन हमारी अब तक की ये है कि इस रीजन में जितने मुल्क हैं वो कंसेंसस से बात करें कि अब मानते हैं जी आपकी कि आपकी हुकूमत आ गई है। यहां तक तो ठीक है, अब ये ममालिक भी वेट कर रहे हैं कि हम कब अपनी ये जो है रिकग्निशन इनको दे, और उसमें वो हिच वही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट। मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं, मतलब यूरोप है, एशिया है, साउथ एशिया, इनकी क्या क्या तरजीहात हैं, इस पर मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर जो एक वहाँ से तशवीशनाक खबरें आई हैं वो ये हुआ कि आज वहाँ पर कुछ अमन व अमान के हवाले से वाक़यात हुए, वहाँ धमाके हुए जिनमें इतलात के मुताबिक 3 अफराद मारे गए, दर्जनों उसमें ज़ख्मी हुए, उसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। हमें इस वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ीकार, अफ़गानिस्तान ख़ुद जाकर भी रिपोर्टिंग करते रहे, जनाब हारून रशीद। हारून रशीद साहब, आपको इस गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब, बताइएगा कि ये जो आज वाक़यात हुए हैं इस हवाले से क्या इतलात हैं, क्या कुछ लेटेस्ट हैं? अभी तक कोई जिम्मेदारी कबूल की गई है, नहीं की गई, क्या इतलात हैं इस बारे में? जी जावेद, अभी तक तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, और ये हुआ भी है नंगरहार के जो सदर मकाम है जलालाबाद, और अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले तक ये जो नंगरहार सूबा था यहाँ पर दाइश का काफ़ी कंट्रोल था। यहाँ खुबियानी एक इलाका है, फिर एक दूसरा इलाका है, वहाँ पर काफ़ी अमरीकियों ने बमबारी भी की थी, इनको टारगेट भी बनाया था दाइश के धड़ों को। तो लगता तो यही है कि चूँकि ये इनका माजी का गढ़ रहा है और वहाँ कुछ बचे कुचे लोग ज़रूर मौजूद होंगे, तो उन्हीं की तरफ से लग रहा है। एक तो ये जो आज वाक़या हुआ, एक कल भी सुना है कि वहाँ एक छोटा सा धमाका हुआ था, लैंड माइन से टकराई थी गाड़ी, उसमें भी कुछ ज़ख्मी हुए थे लोग। तो इस तरह के वाक़यात इक्का दुक्का यहाँ भी हो रहे हैं। काबुल से भी एक आध इत्तलात है कि इस तरह का एक वाक़या वहाँ पर भी टारगेट किलिंग का हुआ है। तो अभी तो ये छोटे मोटे वाक़यात हैं, बट मुझे लगता है कि जूँ वक्त गुजरेगा, जो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जिस तरह ख़ुद तालिबान या अमेरिका को समझ नहीं आई और बहुत जल्द इक़्तिदार की तब्दीली हुई, इसी तरह ये जो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको भी समझ नहीं आई, तो थोड़ा वक्त लगेगा उनको भी अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी और मनसूबा बंदी को दोबारा वो करने के लिए। तो आई होप कि ये वो वाली सूरत हाल ना हो कि ये दोबारा इनको टारगेट करने की कोई एक सिलसिला जो है वो शुरू करने की कोई कोशिश ना हो। अच्छा, इसमें हारून रशीद साहब, आपको लगता है कि एक तो ज़ाहिर है कि ये तालिबान की उबूरी हुकूमत कायम होने के बाद, यानी जब पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो चुका था और इत्तलात भी ये थी कि वहाँ पे बड़ा अमन है, इस किस्म के वाक़यात भी नहीं हुए, ये पहले वाक़यात थे ये जो धमाके हुए हैं। इससे पहले ज़ाहिर है अमेरिका ने जाते जाते वो ड्रोन हमला किया, जिस पर अब अमेरिका की तरफ से उनके सरबराह की तरफ से माफ़ी भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि हमने वाकई ये एक एड वर्कर था जिसको हमने टारगेट किया और उस हमले में मारा गया, ड्रोन हमले में, जिस पर अफसोस का इजहार किया गया है। आप समझते हैं कि इन वाक़यात के बाद अब तालिबान भी वहाँ पर अमन व अमान कायम करने के लिए कोई एग्रेसिव बड़ी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि ये तो अब इब्तिदा हुई है, खुदा ना करे कि ये वाक़यात एक बड़ी शक्ल में सामने आएँ और अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात हों। फिर देखें, अभी तक तो जो यहाँ बैठकर अभी इस्लामाबाद में हमें इत्तलात मिल रही हैं और जो हफ्ता 10 दिन पहले हम वहाँ थे,
تو ابھی کوئی ایسی ارجنسی نظر نہیں آ رہی تھی طالبان کی طرف سے اپنی جو فوج ہے یا پولیس کے ادارے کو منظم کرنے کی. آج بھی جو اطلاع آئی وہ اسکولوں کے بارے میں تھی، اور باقی ایشوز پہ تو کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے. وہاں پر جو بینکوں کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش ہے، شاید وہ طالبان کی معیشت پہ زیادہ توجہ ہے، تعلیم اور یہ جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو بحال کرنے پہ توجہ زیادہ نظر آ رہی ہے. لیکن مجھے پولیس اور اس طرف کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ یا کوئی اس طرح کا بیان نظر نہیں آ رہا کہ ان کی سوچ کیا ہے آگے چل کے، انہوں نے کس طرح سے اس کو استوار کرنا ہے. کیا پرانے جو فوجی جن کو انہوں نے عام معافی دی ہوئی ہے ان کو دوبارہ لانے کو تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کچھ علاقوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ماضی کے جو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ ہیں ان کو بھی واپس اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور اب وہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر وہاں پر چلا رہے ہیں. لیکن کوئی ایسی منظم یا کوئی شارٹ مدت کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی جس پہ جو کہ خطرناک آگے چل کے ہو سکتی ہے صورتحال. اس سے پہلے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ جو طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ کوئی جڑیں پکڑنا شروع کریں یا کوئی منصوبہ بندی اپنی شروع کریں، ان کو اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کی بہت انتہائی ضرورت ہے. جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ تو تیار ہیں، پاکستان بھی آفر کر چکا ہے، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی دورہ کر چکے ہیں، شاید اس میں بھی انہوں نے تعاون کی ضرور یقین دہانی کرائی ہوگی. تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی تنظیمیں دوبارہ سر اٹھائیں، تو ان کی مدد لے کر جتنا جلدی طالبان اپنی سیکیورٹی فورسز کو دوبارہ استوار کر سکیں، آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے، اور انٹیلیجنس کو جتنا مضبوط کر سکیں اسی کے ذریعے وہ ان قوتوں کی ان سازشوں کو جو ناکام بنا سکیں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. نجم ثاقب صاحب، اب جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ بلاکس ہیں، چائنا روس ہے، ان کی ترجیحات، وہ ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کی وہی الموسٹ ترجیحات ہوں گی جو پاکستان کی ہوں گی، یعنی مستحکم اور پرامن افغانستان. انڈیا ہے ایک طرف، سپوائلرز بھی موجود ہیں. سپوائلرز بھی تو اس صورتحال میں ظاہر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے، اس پورے ساگا میں، کہانی میں اور اس افسانے میں جو کہ ہم نے 15 اگست سے ہم نے شروع کیا، ہم نے دیکھا، اور پھر کچھ دنوں میں طالبان جو ہیں وہ اپنے ملک پہ اپنا تسلط قائم کرتے ہیں، اس میں ہمیں لگا کہ جی امریکہ کی ہو گئی شکست. ایک چیز جو تھوڑی سی اوور لک ہو گئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی جو $3 بلین کی وہاں پہ تھی انویسٹمنٹ، جو اس نے انفراسٹرکچر میں کی، جو ہسپتال بنائے، جو روڈز بنائیں، جو اسکالرشپس دیے وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کونسلیٹس بنا کے جعلی قسم کی، تو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے رہے برسوں، TTP وغیرہ یہ وہ سارا. اس میں ایک طرح سے چودھری بنے ہوئے تھے نیو دلی کے لوگ، جس میں یہ تھا کہ اشرف غنی ان کی بات سنتے تھے، اور وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی ہی سٹیٹمنٹس، حتیٰ کہ اشرف غنی اسلام آباد آتے تھے، بات کرتے تھے، اور جا کے جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوتا تھا اس میں آپ کو جگہ جگہ پہ ہندوستان 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 نظر آتا تھا. بالکل. اب وہ ہو گئے مارجنلائز، کیونکہ امریکہ کی چھتری اتر گئی، اشرف غنی بھاگ گئے، طالبان آ گئے. طالبان نے آتے ہی بتا دیا، ایک دو انہوں نے انڈیا دیا کہ جی ذرا مقبوضہ کشمیر کی بھی بات ہم دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ، جس سے وہ تھوڑا سا ڈر گئے. اب اگر کوئی ایک آپ سر فہرست ملک دیکھتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن آئے، طالبان کی حکومت چلے اور طالبان جو ہیں وہ اپنی حکومت چلائیں، تو وہ ہندوستان ہے. بالکل ٹھیک، وہ ہندوستان ہے، اور ان کو بڑی سخت پرابلم ہے اس چیز کی کہ ان کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے، ان کو ایک طرف یوں سمجھے بریکٹ سے باہر نکال دیا گیا، اور وہ اپنی اب بھی چاہتے ہیں تاجکستان کے ذریعے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب اشرف غنی نکلے تھے نا، بھاگے تھے، تو ہمیں پہلی اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ تاجکستان گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تاجکستان وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہندوستان کی ایک ایئر بیس ہے، جو 2003-04 سے کچھ کہتے ہیں آپریٹو ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو تاجکستان سے ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات. اب یہ دیکھیے، یہ جو SCO میں پرائم منسٹر عمران خان نے 1-on-1 میٹنگ کی ہے، یہ ایک بہت اچھی اور بہت مفید میٹنگ رہی، کیونکہ اس میں تاجکستان کو پاکستان نے بتایا
کہ جی اصل میں صورتحال یہ ہے, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, ہندوستان جو ہے اس کے اپنے عزائم. اب ایک آخری سوال جو آپ سے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا کرکٹ سیریز میں, پورا پاکستان اس پہ دکھی ہے. نیوزی لینڈ نے جو کیا, یقینی طور پر ہم ظاہر ہے ہمارے جذبات بھی ہیں اس میں, سیکیورٹی کے بھی بڑے پہلو ہیں. آپ کے خیال میں کچھ اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں اس میں؟ مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیں. بالکل, میں بالکل اس پہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ سفارتکار رہا ہوں, سفارتکار ہوں, تو اس میں کچھ اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں. دیکھیے, ایک تو آپ کا سیدھا سا جو میرے پورے پاکستان میں جو غم و غصے کی لہر دوڑی کل, اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ چند منٹ پہلے پہلا او ڈی آئی شروع ہونا تھا اور یہ ہو گیا, اور پھر یہ دوسرا اس پہ ترا یہ کہ ہمیں بتایا گیا جی کہ اس کا جو ہے وہ انٹیلیجنس کو رپورٹ ملی, اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کے مینجمنٹ سے بات ہوئی نیوزی لینڈ کے, تو اب اس کے بعد اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہوا, اور اس میں پھر آیا جی کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس نے دیا. سب سے پہلے تو برٹش ہائی کمیشن نے جو پروٹوکول نارمل ہے اس کو توڑا. اس صورتحال میں سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بتاتے کہ یہ تھریٹ ہے, اور وہ بتاتے فارن آفس کے ذریعے, نمبر 1. نمبر 2, جب انہوں نے ڈائریکٹلی ویلنگٹن میں یعنی نیوزی لینڈ کو بتایا کہ جی یہ اس قسم کا تھریٹ ہے, جو کوئی بھی جو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا, نیوزی لینڈ نے جو ایک دم سے فیصلہ کیا وہ بھی اس کو, ان کی ایمبیسی ادھر ہے, ان کی ہائی کمیشن ادھر ہے, ان کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں بتاتے. ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے جی, ہم جا رہے ہیں. دیکھیے, اس سارے میں ہمارا مالی نقصان, ہمارا جذباتی نقصان, اور جو سیکیورٹی کے اینگلز نکلتے ہیں اس میں, آپ کو یاد ہے 2009 میں جب سری لنکا کی ٹیم کی بس پہ ہوا تھا, اس کی اب یہ کنٹینویشن ہوگی. اتنی مشکل سے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ پی ایس ایل کروایا, ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آئی, زمبابوے کی ٹیم بھی آئی. اب یہ تھا کہ یہ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے, تو اس کے بعد سے ایک طرح سے دروازہ یہاں پہ ٹیمیں آنے کا کھل جانا تھا. اب ہم بیک ٹو سکوئر ون چلے گئے ہیں, تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کرکٹ کو. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہمارے سیکیورٹی اپریٹس پہ جو اسپرشنز کاسٹ ہوئی ہیں کہ جی آپ اس قابل نہیں ہیں, حالانکہ شیخ رشید کی بات سن لیں, پرائم منسٹر خود بات کرتے ہیں, حالانکہ دوشنبے میں اتنے مصروف تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو طرفہ تعلقات پہ بھی اب آتے ہیں آپ کے اس سوال پہ کہ جو چیز سامنے نہیں نظر آ رہی اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت امبیرس ہوا ہے, اور پاکستان اس کا جواب جو ہے وہ اکراس دا ٹیبل بائیلیٹرل ریلیشنز میں نیوزی لینڈ کو دے گا, کیونکہ اس کے اثرات جو ٹریڈ ہوتی ہے, جو اکنامک ہمارے ریلیشن شپ ہیں, جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, کیونکہ اس طرح سے آپ کسی ملک کے ساتھ اگر کریں, یہ تاریخ میں پہلا واقعہ پیش آیا ہے, کرکٹنگ تاریخ میں بھی اور بائیلیٹرل ریلیشن میں بھی. بہت بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب آپ کا, آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. کل اور آج وہی معتبر انداز, مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز. امن ہو یا نامساعد حالات, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر, لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ. شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس, کابینہ کے اہم فیصلے, پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال. آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے. ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب. پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ.
جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج، اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے میچ سے کچھ وقت پہلے انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے، اور سیریز بھی ختم کرنے کا انکار کر دیا، اور اس واقعے نے یقینی طور پر تمام کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کو شدید طریقے سے مایوس کیا ہے۔ مایوسی میں ظاہر ہے مختلف لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس پر یقینی طور پر یہ ایسا فیصلہ تھا کہ جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ اور پوری پاکستانی حکومت بھی حیران تھی۔ پاکستانی شائقین تو حیران تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ کو بھی حیران کر دیا گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ کرکٹ بورڈ کے حکام نے رابطہ کیا نیوزی لینڈ کی مینجمنٹ سے، ان کو کہا کہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے، کوئی تھریٹ الرٹ ہے بتائیں، لیکن یہی کہا گیا کہ نہیں، تھریٹ الرٹ باقاعدہ موجود ہے، سیکیورٹی کا بہانہ پیش کیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی ثبوت نہ پاکستانی حکام کے سامنے رکھا گیا، نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کے سامنے رکھا گیا۔ شائقین کرکٹ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، جس کے جواب میں آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے کرکٹ شائقین کو تسلی دی۔ آپ کی پین اور میری پین ایک جیسی ہے، شیئرڈ پین ہے، اور جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا ہوا، انفارچونیٹ سینیریو ہے۔ مگر دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سچویشن سے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے۔ ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے، ہمارے میں قوت بہت ہے، اور وہ فینس کی وجہ سے ہے، وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے، وہ ایک جو فائٹ ٹو سروائیو ہے اس کے بیس کے اوپر ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں۔ اتنا کانفیڈنس ہے، اتنی طاقت ہے کہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ہوتے ہوئے ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں۔ سو میں تو سب فین سے یہی کہتا ہوں کہ آپ پیچھے کھڑے رہیں پاکستان کرکٹ کے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے، اور ورلڈ کپ میں ان کے لیے جو ہے ان کے بازو بن جائیں۔ نیوزی لینڈ کے اس فیصلے پر بات کریں گے سینئر سپورٹس جرنلسٹ جناب مرزا اقبال بیگ سے۔ بہت شکریہ اقبال بیگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اقبال بھائی بتائیے، یہ کیا ایسا واقعہ تو شاید ہی ہمیں کرکٹ کی تاریخ میں ملتا ہو کہ بس چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے نہیں کھیلنا؟ بہت بہت شکریہ جاوید، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بالکل انہونا واقعہ تھا کہ ایک ٹیم جس نے پہلے اپنے سیکیورٹی ایکسپرٹ کو بھیجا، رک ڈگیسن کو، انہوں نے سیکیورٹی کی کلیئرنس دی، اس کے بعد وہ ٹیم آئی، اور اس ٹیم کا کپتان ایک دن پہلے 16 ستمبر کو ٹام لیتھم کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے سیکیورٹی اور پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بڑی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد میچ شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری ٹیم گراؤنڈ نہیں جائے گی، ہمارے پاس الرٹ ہے۔ نہ تو انہوں نے شیئر کیا، پہلے وہ حکومت پاکستان سے پہلے شیئر کرتے اور پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ شیئر کرتے، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایس ایس جی کمانڈوز سے ان کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں آئی ایس آئی سر فہرست سے بھرپور کردار ادا کر رہی تھی، جس کا شمار دنیا کی چند بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہوتا ہے۔ لیکن جاوید اس کے باوجود لگتا ہے کہ اس کے تانے بانے یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اب سے چند برس قبل ایک بگ 3 بنا تھا جس میں بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا شامل تھے، اور نیوزی لینڈ چونکہ سفید چمڑی والے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی انفلوئنس ہے، اور اس وقت آئی سی سی کے جو چیئرمین ہیں نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق ہے، گریگری برکلے، اور وہ بھارت کے سپورٹ کی وجہ سے بھارت کے ششانک منوہر کی جگہ آئی سی سی کے چیئرمین بنے۔ تو اس کے تانے بانے کہیں ضرور ملتے ہیں۔ کل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ وہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں، تو یقیناً ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کیوں پاکستان کو۔ اقبال بھائی ہمیں اس معاملے پر اب آئی سی سی کے پاس جانا چاہیے اور بڑا ایگریسولی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس سے بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوا ہے، شائقین بھی مایوس ہوئے ہیں۔ بالکل، اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ دیکھیں نا، 13 اور 14 اکتوبر کو انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے دورے پر آنا ہے، پھر اس کے بعد فیبروری میں آسٹریلیا کی ٹیم کو آنا ہے، تو کتنی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بین الاقوامی کرکٹ جو 3 مارچ 2009 کے بعد ہم سے روٹ گئی تھی، جب قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بعد سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا، تو اس کے 6 سال بعد کرکٹ بحال ہوئی تھی جب مئی 2015 میں زمبابوے کی ٹیم آئی تھی۔ تو اب کرکٹ کی بہاریں لوٹ کر آ رہی تھی، اور ایسے میں اچانک بغیر کسی وجہ کے اس طرح کے واقعے کا ہونا جاوید یقیناً تشویشناک تو ہے ہی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں
मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि कौन है इसके पीछे, किसकी वजह से ये वाकया हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई थी और कई टीमें आई पाकिस्तान में खेली, और अगर न्यूजीलैंड की टीम खेलती तो इससे और भी एक अच्छा तासुर जाता पूरी दुनिया को। बहरहाल ये हमें एक शॉर्ट टर्म ज़ाहिर है एक शौक तो मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में उसी तरह जारी रहेगी जैसे ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। आपकी उम्मीदें हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान की साख को, जिस तरह आपने कहा, बहुत भारी माली नुकसान भी हुआ, पाकिस्तान की साख को नुकसान भी पहुंचा। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए यही मौका है कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल करे और ये बताए कि हमारी टीम T20 में दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से एक है। जावेद, हमने जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके फाइनल में पहुंचे, वो तो बदकिस्मती है कि मिसबा ने ऐसा शॉट खेला जो हम भारत से हार गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप हम जीतने में कामयाब हुए, फिर उसके बाद 2010 के T20 वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल में पहुंचे जहां सईद अजमल को ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी ने छक्के लगा दिए, हम फाइनल न खेल सके। फिर 2012 के वर्ल्ड T20 के हम सेमीफाइनल में पहुंचे। सिर्फ आखिरी जो वर्ल्ड कप T20 हुआ था 2016 में भारत में, उसमें हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सके। हमारी टीम एक तवील अरसे तक T20 की आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम रही है, तो हमारी टीम को आप रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान कोई आम टीम नहीं है, कोई जिम्बाब्वे नहीं है कि जो पाकिस्तान के साथ मुतासिबाना रवैया या जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया जाए। यानी हम बेहतर खेल के और अच्छा परफॉर्म करके दुनिया को पैगाम दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारी टीम में कैपेबिलिटी है जावेद। हमने मुश्किल से मुश्किल हालात से 3 मार्च 2009 के बाद से हमारी सारी क्रिकेट मुत्तहदा अरब अमारात में हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम जो थी वो ICC की टेस्ट चैंपियन बनने में कामयाब हुई। हमारी टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती 18 जून 2017 को सरफराज अहमद की कप्तानी में। तो हमारे खिलाड़ियों में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तानियों में जावेद जज्बा है, और वो जज्बा जो है वो तमाम चीजों पर हावी आ जाता है कि चाहे उनके लिए कितनी मुश्किलात क्यों ना पैदा की जाए। मैं समझता हूं कि ये आर्जी वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये गुजर जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर अपना नाम पैदा करेगा और एक मरतबा फिर दुनिया भर में क्रिकेट के मैदानों पर पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग, सीनियर सहाफ़ी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और बात उन्होंने भी वही की जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा ने की कि पाकिस्तान में जज्बा है, हौसला है, पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल कर पूरी दुनिया को इसका जवाब दे सकता है। हमें किसी तौर पे भी मायूस नहीं होना चाहिए। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।